السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑا احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ اس کی توفیق ہے۔ اور ایک حدیث جامع ترمذی کی آپ حضرات کی نظر ہے کہ جو بیان شروع ہونے سے پہلے لوگ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، جلدی مسجد میں آ جائے اور خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنے، اللہ رب العزت اسے ایک ایک قدم پہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جلدی مسجد میں آئے اور خطبہ خاموشی سے سنے، اللہ ایک ایک قدم پہ 1 سال کے تہجد کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے نہیں گنا، جنہوں نے گننا تھا اللہ نے گن بھی لیا، لکھ بھی لیا، ثواب بھی دے دیا۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ مسجد میں جلدی آنا، دین کی بات کے سننے کے لیے آنا۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مستقل یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے صحبت میں بیٹھا کرو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کتنے نیک لوگ اس میں آتے ہیں، دین کی بات کو سنتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا باعث برکت ہے اور اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ رمضان آیا، ہم نے بہت نیکیاں کی الحمدللہ۔ ایک ایک ساتھی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو مسجدیں بھری ہوئی تھی، روزوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اور وہ اعمال اللہ نے نیکیوں کے ہم سے کروائے، ہمیں توفیق دی کہ جو غیر رمضان میں نہیں ہو پاتے، اور کیسی اچھی زندگی گزاری۔ اب بات تو یہ ہے کہ یہ نیک اعمال مرتے وقت ہمارے ساتھ ہوں، کہ جب قیامت کے دن اٹھے تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیک اعمال لکھے ہوں۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ یہ نیک اعمال ہمارے محفوظ کیسے ہو سکتے ہیں، اور نیک اعمال کو محفوظ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس زبان کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا۔ آج میرے بھائیو دوستو، یہ زبان اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ اسی زبان کے ذریعے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ یہ زبان اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہم نیکیوں کا ڈھیر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ احزاب میں، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، قولوا قولا سدیدا، جس کا تعلق اس زبان کے ساتھ ہے کہ اب سیدھی بات کرو۔ ایک بڑے مفسر لکھتے ہیں اس آیت کے اندر، جس کے بعد میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، تمہیں اجر بھی دے دیں گے، اور تمہارے گھر کے، تمہاری دنیا کے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، تقوی اختیار کرنا ہے اور تقوی کے ساتھ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ دل مرکز ہے ہماری زندگی کا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا۔ الا وحی القلب، دھیان سے سنو وہ دل ہے، دھیان سے سنو وہ دل ہے، دھیان سے سنو وہ دل ہے۔ اس دل کی حفاظت کرنی ہے۔
یہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور ان سے پہلے چلے جائیں تو سارے انبیاء انسانیت کے دلوں پہ محنت کرتے تھے۔ آپ نے اپنے اسکول کالجز میں جب اسلامیات پڑھی تو وہاں بھی آپ نے عقیدہ توحید کے اندر یہ پڑھا ہوگا سب نے کہ سارے انبیاء کی دعوت کی بنیاد عقیدہ ہے، توحید ہے، اور عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ تقوی اللہ کا خوف، تقوی پرہیزگاری کا مزاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے دل اندر سے کہے یہ تم نے کیا کر دیا۔ اگر دل کے اندر احساس ندامت آ گیا تو اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر دل کے اندر احساس ندامت نہ ہوا تو زبان سے جتنا مرضی ہم تذکرہ کرتے پھریں وہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اس دل کی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے۔ اپنے اس دل کو غلط سوچوں سے محفوظ کرنا، اپنے اس دل کے اندر خیر کی بات کو ڈالنا، خیر کی بات ڈالنے کی کوشش کرنا، اور یہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اس دل کے اندر اگر برے خیالات آ جائیں تو اس وقت تک اس عمل کا سزا نہیں ہے، اس وقت تک اس عمل کا گناہ نہیں ہے جب تک عمل ہو نہ جائے۔ مگر کمال جاؤں اللہ کے احسان پہ کہ اگر آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں، اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، تو ارادے کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس دل کا ساتھ، اپنے اس دل کی حفاظت، اس دل کے خیالات سے بچنا، اس دل کے اوپر پہرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا دل کو زنگ کے لگے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء، محدثین، مفسرین اس جب ذکر کرواتے ہیں تو یہی جملہ بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کرتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، میرے دل کے اوپر سے زنگ اتر رہا ہے، اور میرے دل کے اندر کے جو عجیب خیالات ہیں وہ سارے میرے دل سے صاف ہو رہے ہیں۔ اور جب دل انسان کا مرکز ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے اثرات اس کی زبان پر ظاہر ہوں گے۔ پھر اگر دل اچھا ہوگا تو پھر قولوا قولا سدیدا پہ عمل ہوگا۔ اگر دل کے اندر نیک خواہشات ہوں گی تو لوگوں کے ساتھ میٹھا بول بولے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بول بولنا بھی صدقہ ہے، کسی سے خوش ہو کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر دل کے اندر اس کے مزاج اعلیٰ بن گئے، دل کے اندر لوگوں کے بارے میں محبت آ گئی تو زبان پہ وہی لہجہ آئے گا، اور اگر دل کے اندر نفرتیں آ گئی، دل کے اندر حسد آ گیا، دل کے اندر بغض آ گیا تو پھر یہ غیبت بھی کرے گا، پھر اسی زبان سے چغل خوری بھی کرے گا، پھر اسی زبان سے ایسے ایسے اعمال کرے گا کہ وہ سارا حج عمرہ، وہ ساری رمضان کی نیکیاں جو اس نے اکٹھی کی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی زبان کے ذریعے باہر جا رہی ہے۔ اپنی زبان پہ غور کرنا، اپنی زبان پہ پہرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف پہلی جلد میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مسلمان کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم مسلمون من لسانی و یدی، مسلمان اچھا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا میرا مزاج بنے، اس کی کوشش کرنی۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ابھی بٹن دبا کے 100% نیک بن جائیں، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں نیک بننے کی کوشش تو کریں، اپنے زبان پہ پہرا دینے کی کوشش تو کرے کہ صبح سے شام تک اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں گئی۔ جب ایمان بنا ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر وہ شخصیت جن کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کو تمام صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ بلا فصل بنایا، وہ شخصیت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا، ذرا سا کوئی جملہ کسی کو کہہ بیٹھتے، ذرا سا کوئی جملہ کہنے کے بعد فکر ہو گئی کہ کہیں بدلہ لے لو اور ورنہ مجھے معاف کر دو، یہی مسئلہ حل کرو۔ وہ آگے سے صحابی کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ کہا نہیں بھئی بدلہ لے لو ورنہ میں نبی علیہ السلام سے جا کے شکایت کروں۔ حدیث میں آتا ہے
وہ ساتھ ایک قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے عجیب بات ہے، خود ہی بات کرتے ہیں، خود ہی شکایت۔ انہوں نے کہا یہ پتہ ہی کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، چلو ان کے ساتھ۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب سے کہہ دیجئے میرے سے بدلہ لے لیں یا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بدلہ لے لیں، میں یہاں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب دل میں فکر ہوتی ہے نا حساب کی، تو زبان اگر کوئی حرکت کر بھی لے تو اس کی حرکت کی معافی کی طرف توجہ ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میری زبان سے کوئی 24 گھنٹے میں ایسا ہوگا ہی نہیں، بالکل میں فرشتہ بن جاؤں، اس کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غلطی تو انسان ہے، ہو سکتی ہے، مگر اس غلطی کو صاف کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ وہ آگے سے وہ بھی صحابہ تھے، معاف کر دیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سفارش کی کہ معاف کر دیں، معافی ہو گئی۔ میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب دل کے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری بھی کہیں کاپی لکھی جا رہی ہے، مجھے بھی کوئی مانیٹر کر رہا ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس زبان کی غلطی کو اسی زبان کے ذریعے محفوظ کرتا ہے۔ آج ہم اپنے لہجوں سے بھی اثر چھوڑتے ہیں، اس زبان کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان کوئی جملہ بولتا ہے تو آگے سے کہتا ہے مولانا ٹھیک ہی تو کہا تھا، مگر اس کا وہ ٹھیک جملہ کہیں آگ لگا دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ شخص کہتا ہے میں تو سچ کہہ رہا ہوں، مگر اس کے سچ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ علماء سے پوچھئے گا کہ یہ سچ کہیں اللہ کے ہاں گناہ تو نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ہندوستان میں سب سے پہلے جو اردو ترجمہ ہوا موضوع القرآن، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا اردو میں۔ تو اس آیت کا معنی کیا سیدھی بات کرنا۔ ایک مفسر کہتے ہیں ستھری بات کرنا۔ جب اپنے مزاج میں ہم یہ رکھ لیں گے کہ بھئی ٹیڑھی بات نہیں کرنی، سیدھی بات کرنی ہے، آپ کے خاندانوں میں آپ کی عزت بنے گی، آپ کے دوستوں میں آپ کی عزت بنے گی، آپ کی برادری کہے گی یار وہ غلط بات نہیں کرتا۔ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اپنے خاندان میں اپنی بات منوانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ سارے کہیں گے یہ تو سیدھی بات کرتا ہے، یہ تو غلط کہتا ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، میری بیوی میرے پہ اعتماد کرے، بیوی یہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے پہ اعتماد کرے، میرے سسرال میں میری عزت ہو، میرے میکے میں میری عزت ہو، محلے کے لوگ میری بات کو اہمیت دیں، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، تو یاد رکھ لیں یہ دو آیتیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، 71۔ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں صبح سے شام تک۔ اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو سیدھی بات کرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہم صحیح کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا تم نے خود صحیح کرنے ہیں، یصلح فعل مضارع ہے، اس میں تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے۔ اللہ صحیح کرے گا، تم نے نہیں ٹھیک کرنا، اللہ ٹھیک کریں گے تمہارے اعمال کو، اور جو تمہاری تھوڑی بہت کمی ہوگی یغفر لکم، وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ کرے گا ہی۔ لا یخلف ان اللہ، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف عادت ڈالیں۔ اپنے لہجے پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں یہ ہمارے ایک صاحب بیٹھے، ان کو میں قاری صاحب سے پوچھوں کیا بات ہے، یہی جملہ میں ایک بچے سے آ کے کہوں کیا بات ہے، جی ایک ہی جملہ بولا، ان کو بھی وہی کہا، ان کو بھی وہی کہا، اور یہی الفاظ میں ان صاحب سے کہوں کیا بات ہے، بتائیں معنی تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سننے والے پہ میرے الفاظ کے اثرات میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں نہیں جی بات تو میں نے ایک ہی کی تھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، 3 لفظ بولے میں نے، مگر جب میرے لہجے میں تغیر آیا، میرے انداز بیان میں تغیر آیا، تو دیکھیں اگلے سمجھنے والے نے کیا سے کیا سمجھا۔ اپنے لہجوں پہ غور کیجئے گا۔ ہمارے الحمدللہ خاندانی نظام میں یہ لہجے سکھائے جاتے ہیں تربیت میں کہ بیٹا جب اپنے ابا سے بات کرنی ہے تو کس لہجے میں کرنی ہے، جب اپنے استاد سے بات کرنی ہے تو کس لہجے میں کرنی ہے، جب اپنی والدہ سے بات کرنی ہے تو کس لہجے میں کرنی ہے، اپنے ہم عمر سے بات کرنی ہے، اتنے سے چھوٹے سے بات کرنی ہے۔
یاد رکھیے گا جب آپ بات پیار سے کرتے ہیں تو اگلا ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، ضرور اثر کرتی ہے. آج میں کہوں جی میری کوئی بات نہیں مان رہا، میری کوئی بات نہیں مان رہا، ذرا آپ یہ سوچیں آپ کا انداز کیسا ہے بات کرنے کا. آپ نے اپنے انداز پہ غور کیا؟ آپ کے لہجے آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ کے لہجے آپ کے لیے دوزخ کا ذریعہ بن رہے ہیں. اسی زبان سے سچ بولنے کی عادت ڈالنا، اسی بات سے جھوٹ بولنے والے مرض کو دور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اللہ اسے اپنے ہاں سچا لکھ دیتے ہیں، یہ سچا جا رہا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں یہ شخص جھوٹا لکھا جاتا ہے. آج ہم دوسروں کو تو دھوکہ، انسانوں کو تو دے لیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کو کیسے جھوٹا دے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اللہ کو نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. قرآن پاک پہلے پارے میں سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کا جب مطالعہ کریں گے اور جہاں منافقین کی علامات بیان ہو رہی ہیں تو وہاں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ غلط کام کر کے کہتے ہیں ہم نے تو ایسا کام کیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، دھوکہ دے دیا ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو. یہ تو بڑے شریف آدمی تھے جی، یوں ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں، جناب ہم تو انہیں یوں بس قابو کر لیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یخادعون اللہ، یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ اصل ان کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے دل پہ توجہ کیجئے اور پھر اپنے الفاظ پہ توجہ کیجئے. شام کو رات کو سوچئے کہ سارا دن میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، میرے اقوال نے کسی پہ برا اثر تو نہیں ڈالا. اور اگر آپ کے اقوال، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. ہمارے استاد فرماتے تھے اگر خود جا کے معافی نہیں مانگ سکتے تو یہ واٹس ایپ کس مرض کی دعا ہے، اس کو استعمال کر لو بھائی. آج ہم لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ جناب فلاں رات ہے مجھے معاف کر دو، پتہ ہی نہیں آل سلیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. ان سے معافی مانگو جن سے آپ کے معاملات ہیں، ان سے معافی مانگو جن سے آپ کی معاشرتی تعلق ہے. آپ کے بہن بھائی کا کیا تعلق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا کیا تعلق ہے. اس زبان کے نشتر کہاں کہاں چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قسم کا شعر ہے، فرمایا تلوار کا لگا ہوا زخم تو ختم ہو جاتا ہے، تلوار کے زخم سے زیادہ زبان کا لگا ہوا زخم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اسی زبان سے آپ اچھا بول لیں، اگلے کو یاد رہیں گے. دنیا میں اس نیکی کے اثرات آپ کو ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں قیامت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا بتائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے. ایک حدیث میں آتا ہے وہ شخص ہوگا جس سے لوگ مل کے خوش ہوتے ہیں کہ یار اس سے تو باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں بتاؤں اللہ سے سب سے زیادہ دور کون ہوگا؟ صحابہ نے فرمایا کون؟ تو فرمایا وہ جس کے اخلاق برے ہوں، لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں کہ نہیں یار یہ تو کام کا بندہ نہیں ہے، یہ تو جب بولتے ہیں نا بری باتیں کرتا. اپنا محاسبہ، اپنے اخلاق کی فکر کرنا، اپنی زبان. آج کے موضوع میں یہی دو باتیں رکھی، دل زبان، اس پہ تھوڑا سا پہرا دینا ہے. یہی جنت میں جانے کا ذریعہ، یہی دوزخ میں جانے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے بے شمار فرامین ہمیں بتائے. سورہ حجرات اس کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ بھی عرض کریں گے کہ زبان کے کون کون سے گناہ ہیں اور وہ زبان کی کون کون سی نیکیاں ہیں کہ ہم ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام لیا اسی زبان سے 90 نیکیاں مل گئی. آپ نے اسی طرح کسی سے پوچھا کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں تم سے بس حال چال پوچھنے آیا ہوں. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص کسی اپنے بھائی سے صرف اس کا حال چال پوچھنے جائے، فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھی مبارک، تمہارا جانا بھی مبارک، تمہارا جنت میں مقام بن گیا. اس کے بارے میں سوچ، اپنی زبان سے کتنی نیکیاں. کسی کو خوش کرنا،
اس کے اچھی بات کرنا، اس کو کہنا ماشاءاللہ، گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے میں، بیگم اپنے شوہر سے بات کرنے میں اپنے لہجے کو دیکھے۔ بعض اوقات کوئی استاد ڈانٹے بھی نا اور ان کا لہجہ اچھا ہو تو اس ڈانٹ پہ بھی عمل کرنے کو دل کرتا، اور بعض اوقات ہم خیر کی بات، بعض اوقات ہم بڑی سادی سی بات اپنے لہجوں سے خراب کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی پہ آج کی بات کا میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ موت سے پہلے اپنے دل اور اپنی زبان کی فکر کر کے اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔